السلام علیکم معلوماتی لائبریری کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ مکہ کے ریگستان میں ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے، آنکھیں اداس تھیں اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے۔ چنانچہ اس کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھیں۔ آخر کار اسے چند راہگیر نظر آئے۔ اس شخص کے پوچھنے پر راہگیروں نے اسے اس قافلے کے گزرنے کا راستہ بتایا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے وہ راہ لی۔ گرد و غبار کے بادل اڑاتا ہوا وہ شخص گھوڑے پر چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں اسے دور سے کسی قافلے کے لوگ نظر آنے لگے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی قافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ مارا مارا پھر رہا تھا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آخر کار وہ اپنے گھوڑے کی برق رفتاری کی وجہ سے مسافروں کے سروں تک پہنچ گیا۔ مطلوبہ شخص کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا مشہور دلال احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ یہ سن کر اس نے تجسس بھری نگاہوں سے کہا، جی ہاں، خریدا تھا۔ اس پر تاجر نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے دلال نے کپڑا بیچ کر مجھے پیسے دیے تو میں نے پوچھا کہ کپڑا کسے بیچا ہے، تو دلال نے بتایا کہ ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا کہ اسے کپڑے کا عیب بتایا تھا، تو احمد نے کہا کہ وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی اور میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں اس کے سر ہو گیا اور اسے آپ کا پتہ معلوم کرنے کو کہا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ آپ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے ایک برق رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچ گیا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کپڑے میں نقص ہے۔ مسافر یہ سن کر حیرانگی کے ساتھ کبھی کپڑے کو دیکھتا تو کبھی میلوں سے دور آئے اس عظیم تاجر کو جو محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی دور سے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مسافر نے کہا کہ وہ دینار جو میں نے آپ کے دلال کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، جی ہاں، یہ لیں۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر تاجر کو دے دیے۔ اس پر تاجر نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ نے وہ دینار کیوں پھینک دیے؟ مسافر نے جواب دیا کہ وہ دینار کھوٹے تھے۔ میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی صداقت اور دیانتداری کو دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ صرف کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی دور آئے۔ معلوماتی لائبریری کے معزز ناظرین، اس عظیم تاجر کا نام خریف رحمۃ اللہ تھا اور یہ واقعہ ان کے بیٹے ابن خریف کی زبانی تاریخ کے اوراق کی زینت بنا۔ یہ واقعہ نہ صرف کاروباری حضرات کے لیے سبق آموز ہے بلکہ ہر شخص کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، پھر وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ناپ تول اور اشیاء کی خرید و فروخت میں صداقت اور ایمانداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔